جب بھی ہم سرکاری آڈٹ کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً تحقیقات اور بڑے بڑے نتائج کی تصویر بنتی ہے، لیکن اس سب سے بہت پہلے ایک انتہائی اہم مرحلہ ہوتا ہے جو اکثر نظروں سے اوجھل رہتا ہے، اور وہ ہے منصوبہ بندی۔ آج ہم اسی بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ایک مضبوط آڈٹ پلان ہی دراصل احتساب کی اصل بنیاد بنتا ہے۔ اچھا، تو اس پوری کہانی میں ہمارا رہنما ہے ڈپارٹمنٹ آف آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا فائنینشیل آڈٹ مینول، جسے فیم بھی کہتے ہیں۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ وہ سرکاری اصولوں کا مجموعہ ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ملک بھر میں ہر سرکاری آڈٹ ایک ہی معیار، ایک ہی نظم و ضبط کے ساتھ کیا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس سفر میں کیا کیا جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آڈٹ کے خاکے کی بات کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ آخر یہ اتنا ضروری کیوں ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک تفصیلی آڈٹ پروگرام کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم صحیح ٹیم کو اکٹھا کرنے کے پیچھے جو انسانی عنصر ہے اسے جانیں گے۔ پھر بجٹ اور ڈیڈ لائن جیسی حقیقی دنیا کی رکاوٹوں پر بات کریں گے، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ سرکاری منظوری کے لیے کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے قدم سے شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ منصوبہ بندی کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے۔ سی سی بات ہے، ایک کامیاب آڈٹ اتفاق سے نہیں ہو جاتا، اسے شروع سے ہی بہت سوچ سمجھ کر ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اور یہ سوال سچ پوچھیں تو سب سے اہم ہے۔ سوچئے، اگر کوئی واضح پلان نہ ہو تو ایک آڈٹ آسانی سے اپنی سمت کھو سکتا ہے، قیمتی وقت اور پیسہ ضائع ہو سکتا ہے، ٹیم غیر ضروری تفصیلات میں الجھ سکتی ہے، اور سب سے بری بات یہ کہ وہ اہم مسائل نظر سے اوجھل ہو سکتے ہیں جو واقعی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اس سب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ایک تفصیلی خاکے میں، ایک بلو پرنٹ میں۔ جیسے کوئی ماہر آرکیٹیکٹ نقشے کے بغیر ایک بڑی عمارت کھڑی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، بالکل اسی طرح ایک بڑا مالیاتی آڈٹ بھی ایک جامع حکمت عملی کے بغیر شروع نہیں کیا جا سکتا۔ یہی منصوبہ ہر فیصلے کی رہنمائی کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پوری عمارت ایک مضبوط بنیاد پر کھڑی ہو۔ اچھا، تو اس بلو پرنٹ کا سب سے اہم حصہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے آڈٹ پروگرام۔ اسے آپ پوری آڈٹ ٹیم کے لیے ایک ماسٹر چیک لسٹ سمجھ لیں، یعنی ہدایات کا ایک تفصیلی مجموعہ۔ فائنینشیل آڈٹ مینول کے مطابق آڈٹ پروگرام وہ دستاویز ہے جو آڈیٹرز کو قدم بقدم بتاتی ہے کہ انہیں فیلڈ میں جا کے اصل میں کرنا کیا ہے۔ یہ صرف کوئی تجاویز نہیں ہوتی، یہ واضح اور لازمی ہدایات ہوتی ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ اس کا مقصد ہے۔ جیسا کہ مینول کا سیکشن 6.2.6 کہتا ہے، ان تمام طریقہ کاروں کا صرف ایک ہی مقصد ہے: اعلیٰ معیار کے ثبوت جمع کرنا۔ کیونکہ یاد رکھیے، قابل اعتماد اور موضوعی ثبوتوں کے بغیر آڈٹ کے سارے نتائج صرف رائے بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہی ثبوت ہیں جو کسی بھی آڈٹ کو اس کی اصل طاقت اور ساخت فراہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے یہ تو طے ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کام کون کرے گا؟ ایک بہترین منصوبہ بھی ناکام ہو سکتا ہے اگر اس پر عمل کرنے کے لیے صحیح ٹیم موجود نہ ہو۔ دیکھیں، ٹیم بنانا صرف لوگوں کو اکٹھا کرنا نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک عمل ہے۔ اس کی شروعات اس بات سے ہوتی ہے کہ اس خاص آڈٹ کے لیے کون سی مہارتیں چاہیے۔ کیا ہمیں پیچیدہ آئی ٹی سسٹمز کو سمجھنے والے لوگ چاہیے، یا پھر بین الاقوامی معاہدوں کے ماہر؟ پھر ان ضروریات کی بنیاد پر عملہ مقرر کیا جاتا ہے، لیکن اس دوران محکمے کے دیگر تمام آڈٹس کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور یہ کوئی سیدھا سادہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ منصوبہ بنانے والے مسلسل کئی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں، کیا ہمارے پاس اس کام کے لیے صحیح تکنیکی ماہرین ہیں؟ کیا یہ ٹیم اس سخت ڈیڈ لائن کو پورا کر پائے گی؟ کیا اس ادارے پر سالوں کا تجربہ رکھنے والے کو لانا بہتر ہے، یا اب وقت ہے کہ کوئی نئی نظر اسے دیکھے؟ ان میں سے ہر سوال بہت اہم ہے۔ یہاں پر دو بہت دلچسپ چیزوں کے بیچ ایک توازن قائم کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف ہے آڈٹ کا تسلسل، جس کا مطلب ہے کہ تجربہ کار آڈیٹرز کو رکھنے سے ادارے کے بارے میں گہرا علم برقرار رہتا ہے، اور دوسری طرف ہے عملے کی گردش، جو ٹیم میں نئے زاویے اور خیالات لاتی ہے اور آڈیٹرز کی غیر جانبداری کو بھی یقینی بناتی ہے۔ لیکن کتنا ہی اچھا پروگرام بن جائے اور کتنی ہی ماہر ٹیم ہو، آخر میں حقیقت کی کچھ رکاوٹیں آ ہی جاتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ان عملی رکاوٹوں پر، یعنی بجٹ، وقت اور ڈیڈ لائنز، اور دیکھیں گے کہ یہ حتمی آڈٹ پلان کو کیسے شکل دیتی ہیں۔ اب ذرا ایک بہت بڑی مشکل کے بارے میں سوچئے۔ اگر ہر آڈٹ مالی سال ختم ہونے کے بعد ہی شروع کیا جائے تو کام کا ایک ناقابل تصور بوجھ پڑ جائے گا، سارا عملہ دباؤ میں آ جائے گا اور اہم رپورٹس میں تاخیر ہوگی۔ تو آڈیٹرز اس وقت کی پہلی کو آخر حل کیسے کرتے ہیں؟ تو اس مسئلے کا حل ایک بہت ہی ہوشیار حکمت عملی میں چھپا ہے، جسے کہتے ہیں انٹرم آڈٹ۔ جیسا کہ مینول کے سیکشن 6.5.5 میں بتایا گیا ہے، اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آڈٹ کے کام کا ایک بڑا حصہ مالی سال کے باضابطہ طور پر ختم ہونے سے پہلے ہی شروع اور مکمل کر لیا جاتا ہے۔
और ये हिकमत अमली नाकाबिल यकीन हद तक मौसर साबित होती है। ये सिर्फ डेडलाइन पूरी करने के लिए नहीं है, इससे काम का बोझ पूरे साल में फैल जाता है। ऑडिटर्स को मुमकिना मसाइल की बहुत पहले निशानदेही करने का मौका मिल जाता है और इदारे के साथ पेचीदा मसाइल पर पहले से ही बातचीत का दरवाज़ा खुल जाता है। यानी ये सब के लिए एक जीत की सूरत हाल है। तो जब सारी मंसूबाबंदी हो गई, टीम बन गई, टाइमलाइंस तय हो गई, अब आखिरी मरहला आता है, यानी हर चीज़ को कागज़ पर लाना और इसे बाज़ाब्ता शक्ल देना। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये हर फैसले का एक सरकारी रिकॉर्ड बनाने के बारे में है, ताकि फील्ड वर्क शुरू होने से पहले मंसूबे की मंजूरी को यकीनी बनाया जा सके। ये सारा का सारा खाका, ये पूरा प्लान 2 बहुत ही अहम फाइलों में रखा जाता है। आइए देखते हैं कि ये कौन सी फाइलें हैं। पहली है परमानेंट फाइल। इसे आप उस इदारे का एक इंसाइक्लोपीडिया समझ लें। इसमें वो मालूमात होती हैं जो अक्सर तब्दील नहीं होती, जैसे बुनियादी कवानीन, इदारे का ढांचा और तवील मुद्दती मुआहदे। ये एक मुस्तहकम तारीखी पस मंज़र फराहम करती है जो साल ब साल किसी भी ऑडिटर के लिए बहुत कीमती होता है। और फिर आती है दूसरी फाइल, प्लानिंग फाइल। अगर परमानेंट फाइल एक इंसाइक्लोपीडिया है तो ये इस साल के ऑडिट का एक्शन प्लान है। इसमें तमाम मुतहर्रिक मालूमात होती हैं, हतमी ऑडिट प्रोग्राम, बजट की तफसीलात, अमले की तायुनाती और मनसूबाबंदी का दौरान किया गया हर दूसरा फैसला। ये दरहकीकत इस ऑडिट का मुकम्मल हतमी खाका है। और यहाँ आता है सबसे अहम आखिरी चेक पॉइंट। जैसा कि मैनुअल का सेक्शन 6.112 वाज़े करता है, इससे पहले कि एक भी ऑडिटर फील्ड में कदम रखे, इन तमाम मंसूबाबंदी के फैसलों का सीनियर हुक्काम की तरफ से जायज़ा लिया जाना और बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर किया जाना लाजमी है। ये हतमी मंजूरी ही ऑडिट के मेयार और सालमियत का सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ हमें क्या सिखाता है। मंसूबाबंदी की ये गहराई हमें बताती है कि अवामी एहतिसाब सिर्फ गलतियां होने के बाद उन्हें पकड़ने का नाम नहीं है। हकीकी एहतिसाब पेशगी होता है। ये दूरअंदेशी और हिकमत अमली पर मबनी एक सोचा समझा मुनज़्ज़म अमल है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि एक ऑडिट का सबसे अहम काम असल तहकीकात शुरू होने से बहुत पहले ही मुकम्मल हो जाता है।